محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ صلی اللہ علی محمد۔ روحانی اور جسمانی سکون چاہیے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پہ مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کے نور سے جنت الفردوس کی تخلیق ہوئی اور وہ درود شریف کے نور پر عاشق ہے۔ جب مومن درود شریف پڑھتا ہے تو جنت خوش ہوتی ہے اور پھیلتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے والوں کا نام کیونکہ بار بار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا جاتا ہے، اس لیے انہیں در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت بہت قیمتی ہے، قدر کیجیے، اپنے وقت کو درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے میں صرف کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کیجیے، نہ جانے روشنی کے سفر میں کتنے دل آپ کی وجہ سے روشن ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک کام شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے اور درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے، اور یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیجئے۔ یقین کیجئے نہ کسی عمل کی ضرورت پڑے گی نہ کسی وظیفے کی، آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہوا کرے گا، ہر مشکل حل ہو جایا کرے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی، بے شک کم پڑے پر بلا ناغہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ چاند کی چاہت نہ تاروں کی فرمائش، نہ چاند کی چاہت نہ تاروں کی فرمائش، بس مدینہ چلی جاؤں یہ ہے میری خواہش، آمین ثم آمین۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔